کیا قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دینا جائز ہے؟ کسی صحیح حدیث سے قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں علم نہیں کہ کوئی صحیح حدیث ہو جس میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہو، صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہو۔ یہ بدعت ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ اذان دینے سے فرشتے میت سے حساب لینا چھوڑ دیں گے۔ اذان سن کر شیطان کا بھاگنا تو ذکر حدیث میں آتا ہے، فرشتوں کے بھاگنے کا ذکر ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ اذان دو، شیطان بھاگتا ہے، لیکن آپ کی اذان سے اگر فرشتے میت کا حساب چھوڑ کے بھاگنے لگ جائیں، واللہ عالم، ہم نے یہ کبھی نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ کہیں دیکھا ہے۔ یہ بھی ڈھکوسلے اور مولویوں کے کھانے کے دھندے ہیں۔ قبر پہ اذان دو، قبر پہ کھڑے ہو کے مردے سے کلمے پڑھواؤ۔ نہیں یقین آپ کو تو دیکھ لیجئے طاہر القادری صاحب کو۔ طاہر القادری صاحب کا ایک مرید تنویر قریشی فوت ہو گیا۔ وہ جنازے کے بعد قبر پہ لوگ آئے تو قادری صاحب کہنے لگے دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اب آپ چلے جاؤ، میں اور مفتی صاحب، ایک اور بڑے مفتی صاحب کھڑے تھے، ہم دو باقی رہیں گے، ہمارا کام باقی ہے، تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں دور چلے جاؤ۔ پھر مفتی صاحب سے کہتے ہیں آپ اذان دو۔ مفتی صاحب قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ اذان میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مردیا اٹھ کے نماز پڑھ رہا، ٹائم ہو گیا، اس نے نماز پڑھنی ہے؟ یہ اذان تو زندوں کے لیے پکار ہے۔ وہ تو مر گیا، جو مٹی میں دفن ہو گیا، اب اس کا دارالعمل ختم ہو گیا، دارالحساب شروع ہو گیا۔ اب اس سے اذان کا آوازہ اور پکار۔ پھر قادری صاحب اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اسے پورا کلمہ پڑھاتے ہیں، پڑھ میرے بیٹے، پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے دنیا میں توحید کا کلمہ نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ شرک سے بعد آیا، نہ شرک سے برات کی، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی مولوی جتنا مرضی شور کر لے، اس کے شور کرنے سے وہ یہ رٹا مارنا تو نہیں ہے کہ آپ رٹا مار لو اور نیچے والا سن کے بوٹی لگا لے۔ یہ دنیا کے امتحان میں بوٹی چلتی ہے، آخرت کے امتحان میں بوٹی سمجھتے ہو نا؟ پیپر دینے جب جاتے ہیں تو اپنے پاس سے سوال لکھ کے ساتھ چھپا کے لے جاتے ہیں، آنکھ بچا کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ نکال کے پیپر حل کر دیتے ہیں اور نمبر لے کے باہر آ جاتے ہیں۔ قادری صاحب سمجھے کہ شاید قبر کے اندر بھی بوٹی لگ جائے گی، وہ اوپر سے بوٹی لگوا رہا ہے اس کو کہ فرشتہ آ گیا ہے، کہ ربی اللہ، کہ دینی الاسلام، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رٹے مارنے سے یہ کام ہو، اوپر سے کھڑے ہو کے یاد کروانے سے یہ کام ہو، تو پھر کون جہنم میں جائے گا؟ سارے مولوی سٹیج پہ آ کر کھڑے ہو جائے قبروں پہ، سپیکر لگا لیں بڑے بڑے اور اس کو سنا دیں، یاد کرا دیں، پڑھا دیں۔ یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ کھانے کے دھندے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا قادری صاحب کا مرید یہ کتنا مالدار تھا۔ بہرحال جو مالدار لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ابھی سے وصیتیں شروع کر دیں گے، پتر قادری صاحب کو میری قبر پہ لے کے آنا، وہ مجھے کلمہ پڑھائیں مرنے کے بعد۔ خلاص بکنگ شروع ہو گئی، کاروبار چل پڑا، اللہ خیر صلی اللہ، دھندا شروع ہو گیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو، اپنی کسی بیٹی کو، اپنے چچا کو، اپنی زوجہ کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دلوائی؟ تو صحیح حدیث پیش کر دیجئے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی مسلمان کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے کہلوایا قل ربی اللہ؟ کہلوایا تو دلیل دے دیجئے۔ اور اگر نہیں تو اٹکل پچو دین اسلام کے اندر نہیں چلتا کہ اپنی مرضی سے آپ بنائیں اور اس کے اوپر ایک خوشنما لباس چڑھائیں اور کہیں جی حرج کیا ہے۔ حرج یہ ہے اگر یہ دین اسلام کا عمل ہوتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے کر جاتے۔ اور میں اس پہ ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں کہ قادری صاحب اگر آپ کو اپنے تنویر قریشی سے اتنا ہی پیار تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکا، قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا، آپ نے اس کو من ربک، من نبیک، ما دینک، تینوں سوالوں کے جواب بھی کروائے، اتنی محبت تھی تو آدھے گھنٹے کے لیے قبر میں ہی لیٹ جاتے، فرشتے آتے، سارا حساب کتاب کروا کے، پرچہ دلوا کے، پاس کروا کے باہر آ جاتے۔ اتو کھلو کے روڑا پائی رکھے جے۔
یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے؟ اگر ہے تو دیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار۔ اور اگر یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ دین محمد علیہ السلام نہیں ہے، تو کسی پیر فقیر باب حضرت کے کرنے سے وہ عمل اسلام نہیں بن سکتا۔ اسلام وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا، آپ نے حکم دیا، آپ کے صحابہ نے عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔